محترم حضرات، اس سے اگلا مرحلہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نسک جو ہے یہ عبادت کو ہی کہا گیا ہے، یہ پوجا کو کہا گیا ہے، لیکن اس کا قربانی اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ قربانی سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ قربانی کا مطلب اللہ کے ہاں اپنی پیاری سے پیاری چیز کو فدا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی، اور یہ جو قربانی تھی وہ صدق کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص قبول کر لیا، منظور کر لیا، اور اس کی جگہ ایک جو ہے وہ دمبا بھیج دیا جو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ نے آسانی فرمائی، اور امت مسلمہ پر بھی جو قربانی رکھی گئی ہے وہ جانور کے خون بہانے کی قربانی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جانور کی قربانی کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس میں ایک فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ یا باری تعالیٰ، میں تیری راہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، میرے قربان ہونے کی جب بھی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ کیونکہ اصل قربانی انسان کی اللہ کے ہاں اپنی جان کو لٹانا ہے، لیکن اللہ جانور کی قربانی کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قربانی کے پیچھے اللہ کے ساتھ وہ بستگی ہونی چاہیے، نہ کہ ریاکاری کا پہلو ہو۔ ہمارے ہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ اب کلچرل صورتحال میں ڈلتی جا رہی ہے، اور دیکھا دیکھی مقابلے کی بنیاد پر جانور لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو دکھایا بھی جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو نمائش کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ تو جو عبادت دکھلاوے کی ہوگی، جس عبادت میں خلوص نہیں ہوگا، وہ عبادت جو ہے وہ اس بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ پھر بندہ دیکھے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو۔ حضرات گرامی، عبادت کا تعلق جو ہے بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ جو بھی عبادت ہم اس طرح کریں گے کہ لوگ دیکھیں، وہ ہماری عبادت جو ہے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تو جانور بھی بڑے مہنگے ہیں اور مہنگائی بھی ہے، اس لیے جانور کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ، یہ تیرے لیے قربان کر رہا ہوں اور تو اس کو قبولیت بخش دے۔ حضرات گرامی، جو عمل قبول نہ ہو اس عمل کا کیا فائدہ؟ اس لیے جب بھی ہم دعا کریں ہمیں آمین کہنا چاہیے، ہمیں اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ عمل میں نے کیا ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے ہمارے جذبات یہی ہونے چاہیے کہ یا اللہ، تیری رضا کے لیے میں خون بہا رہا ہوں، یا اللہ اس کو قبول کر۔ اور جب بھی میری ضرورت پڑی، میری اولاد کی ضرورت پڑی، میرے مال کی ضرورت پڑی، میرے معاملات سارے تیرے لیے ہیں یا اللہ، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو اس طرح یہ قربانی ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کا پیغام لائے گی۔ صرف جانوروں کو حلال کر کے کھا پی لینا اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنے طور پر ایک بڑا کام سمجھنا، یہ نہیں ٹھیک، بلکہ اس کے لیے جذبہ ہونا نہایت